بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا شفیعین یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان محترم، جیسا کہ آپ پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اس کتاب کا جو نام رکھا ہے وہ پنج گنج ہے، اور چونکہ اس کتاب کے ہر باب کے اندر 5 فصلیں ہیں اور اس کتاب میں 5 باب ہیں، تو اسی مناسبت سے ہر باب اپنے اندر ایک خزانہ ہے، اور اس مناسبت سے اس کا نام پنج گنج رکھا ہے۔ اب آگے بیان کرتے ہیں کہ باب اول در شناختن مجاری صرف افعال و اسماء و درو پنج فصل است، کہ پہلا باب تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے باب میں کیا ہے، تو بیان کرتے ہیں کہ اسماء و افعال کی گردان کے جاری ہونے کے پہچان میں، پہلا باب کس میں ہے؟ اسماء و افعال کی گردان کے جاری ہونے کے پہچان میں ہے، کہ اسم اور فعلوں کی گردان، اسم کی گردان، فعل کی گردان کیسے جاری ہوگی، اس کے پہچان میں ہے۔ و درب پنج فصل است، اور اس میں 5 فصلیں ہیں، یعنی پہلے باب کے اندر کتنی فصلیں ہیں؟ 5 فصلیں ہیں۔ فصل اول، پہلی فصل، در ذکر ماضی، ماضی کے ذکر میں، پہلی فصل کس میں ہے؟ ماضی کے ذکر میں۔ فصل دوم، دوسری فصل، در ذکر مستقبل، دوسری فصل کس میں ہے؟ مستقبل کے ذکر میں، مستقبل کے بیان میں۔ فصل سوم، تیسری فصل، در ذکر امر و نہیں، امر اور نہیں کے ذکر میں۔ فصل چہارم، چوتھی فصل، در ذکر اسم فاعل و اسم مفعول، اسم فاعل اور اسم مفعول کے ذکر میں، اسم فاعل اور اسم مفعول کے بیان میں۔ فصل پنجم، پانچویں فصل، در شناختن خاصیت بابہا، کے بابوں کی خاصیت کے پہچان میں، و آنچ بدا تعلق دارت، اور جو کچھ اس سے تعلق رکھتا ہے، یعنی جو بابوں کی خاصیت ہے کہ اس باب کی خاصیت کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، یہ یہاں لازم متعدی دونوں ہو جاتا ہے، تو اس خاصیت کے پہچاننے میں اور جو کچھ اس سے تعلق رکھتا ہے اس کے بیان میں ہے۔ اب دیکھیے، آپ اس سے پہلے کتاب دور حاضر میں دراست الصرف یا میزان و منشعب پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں ماضی کا بیان، مستقبل کا بیان، امر و نہیں کا بیان، اسم فاعل، اسم مفعول، یہ سب پڑھ چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں بچوں، یعنی دور حاضر میں تو یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن حضرت کے دور میں کون سی کتاب چلتی تھی؟ تو بیان کر رہے ہیں بچوں، مضمون این باب، اور جب اس باب کے مضمون، اور جب اس باب کا مضمون در فاتحۃ المصادر، فاتحۃ المصادر میں مقدم شداست، گزر چکا ہے، جب اس باب کا جو مضمون ہے وہ ہم نے فاتحۃ المصادر میں لکھ دیا ہے، اس میں مقدم کر دیا ہے، گزر چکا ہے، تو دری محل فرو گزاشتہ شد، اس جگہ میں اس کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ تو چونکہ اس وقت فاتحۃ المصادر میں طلباء اکرام پڑھتے تھے،
اور ہم لوگ چونکہ اس دور میں دراست الصرف ہے، میزان منشعب ہے، ان کتابوں میں اس باب کے مضمون پڑھتے ہیں، ماضی کے بیان میں، مستقبل کے بیان میں، تو اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں، مضمون ای باب در فاتحۃ المصادر مقدم شدہ است، اور جب اس باب کا مضمون فاتحۃ المصادر میں گزر چکا ہے، دری محل فرو گزاشتہ شد، اس جگہ میں اس کو چھوڑ دیا ہے، تا کتاب دراز نہ گردد، تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے، تاکہ کتاب کیا نہ ہو جائے، لمبی نہ ہو جائے۔ تو یہ ہمارا پہلا باب کی پہلی فصل تھی۔ پہلے باب کس بیان میں ہے؟ در شناختن مجاری صرف افعال و اسما، اسموں اور فعلوں کی گردان کے جاری ہونے کے پہچان میں ہے۔ تو اسموں اور فعلوں کی گردان کے جاری ہونے کے پہچان میں جو باب ہے پہلا، یعنی پہلے باب کے اندر جتنی بھی فصل آئیں گی وہ اس تعلق سے ہوں گی۔ تو پہلی فصل جو ہے ماضی کے ذکر میں، دوسری فصل یہ سب گزر گئیں۔ پہلے باب کی پہلی جو 5 فصلیں آئیں گی وہ سب گزر گئیں، اور اس کو بیان نہیں کیا، یعنی اختصاراً بیان کیا، بلکہ اس کو بہت لمبا کر کے سمجھا کے بیان نہیں کیا، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب دوسرے باب کی بات کر رہے ہیں، باب دوم، دوسرا باب در شناختن اجناس اسماء و افعال و صرف آں، کہ در شناختن اجناس اسماء و افعال کے اسموں اور فعلوں کی جنسوں کے پہچان میں۔ دوسرا باب کس میں ہے؟ اسموں اور فعلوں کی جنسوں کے پہچان میں، و صرف آں، اور ان کی گردان میں، کہ اسم ہے، فعل ہیں، تو ان کی جو گردان ہیں، ان کی جو جنس ہیں، تو اس کے پہچان میں ہے، اور اس کی گردان میں۔ دری باب 5 فصل است، چونکہ پہلے بیان ہی کر چکے ہیں کہ ہر باب میں 5 فصلیں ہیں، تو اس میں بھی چونکہ یہ باب دوم ہے تو اس میں بھی 5 فصلیں ہوں گی، اس میں بھی 5 فصلیں ہیں۔ تو اب پہلی فصل کا بیان یہاں سے ہو رہا ہے کہ پہلی فصل میں کیا ہے، تو بیان کرتے ہیں فصل اول۔ اب یہ فصل اول کون سے باب کی چل رہی ہے؟ دوسرے باب کی، دوسرے باب کی پہلی فصل۔ اور دوسرا باب کس تعلق سے ہے؟ اسموں اور فعلوں کے جنسوں کے پہچان میں اور اس کی گردان میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی پہلی فصل اب یہاں سے ذکر ہو رہی ہے، بیان کرتے ہیں فصل اول، پہلی فصل۔ در قبیت اجناس و معرفت آں، کہ پہلی فصل جنسوں کی مقدار اور اس کے پہچان میں۔ پہلی فصل کس میں ہے؟ جنسوں کی مقدار، کہ جو فعل کی جنس ہے، اسم کی جنس ہے، تو اس کی مقدار کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے؟ تو جنسوں کی مقدار اور اس کے پہچان میں بیان کرتے ہیں بدع کے تو جان کے جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ بر 4 گنا است، کہ تمام افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ 4 قسم پر ہیں۔ افعال متصرفہ یعنی وہ افعال، وہ فعل جو گردانے جاتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں؟ گردانے جاتے ہیں، یعنی جن فعلوں کی گردان آتی ہیں۔ وہ اسماء متمکنہ یعنی وہ اسماء جو متمکن ہیں، یعنی جس پہ تینوں تنوین آ جائیں، زبر زیر پیش کی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں اس میں متمکن، اس کو کہتے ہیں اس میں متمکن۔ تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ اسماء متمکنہ اور تمام افعال متصرفہ، کہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ بر 4 گنا است، 4 قسم پر ہے، 4 قسموں پر ہے۔ وہ 4 قسم کون کون سی ہیں؟
اب یہاں پر افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کے تعلق سے یہاں دیا ہوگا، تو یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا حاشیہ نمبر 3 سے آگے بیان کرتے ہیں کہ بدا کے تو جان کے جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ کے تو جان کے تمام افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ، یعنی وہ فعل جو گردانے جاتے ہیں، وہ تمام فعل اور اسماء متمکنہ وہ اسم جو متمکن ہوتے ہیں، یعنی جن پر تینوں حرکات اور تنوین وغیرہ آ جاتی ہے۔ تو حاشیہ نمبر 4 میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اسم متمکن وہ اسم ہے جس پر کسرہ اور تنوین آئے، بس اس سے اسم مبنی اور اسم غیر منصرف خارج ہو گئے، کیونکہ صرفی کو ان کے ساتھ بحث سے کوئی غرض متعلق نہیں، ان میں تصریف نہیں ہوتی۔ تو اسم متمکن سے کیا مراد ہے کہ اسم متمکن وہ اسم ہے جس پر کسرہ اور تنوین آئے، کسرہ اور تنوین آئے، یعنی کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جس پہ پیش آتا ہے، زبر آتا ہے لیکن کسرہ نہیں آتا ہے، تو اس پہ تینوں حرکت آ جاتی ہیں، کسرہ بھی آ جاتا ہے اور تنوین بھی آ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم متمکن۔ تو بیان کرتے ہیں کہ افعال متصرفہ اور تمام اسماء متمکنہ برچہار گناست 4 قسم پر ہیں: صحیح، محموز، معتل، مضاعف۔ کون کون سے؟ صحیح، محموز، معتل اور مضاعف۔ تو بیان کرتے ہیں صحیح۔ صحیح کیا ہے؟ اما صحیح رہا صحیح تو باشد وہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ ہوگا، کیونکہ دونوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو ترجمے میں کیا کہیں گے کہ وہ افعال متصرفہ یا اسم متمکن، وہ فعل متصرف یا اسم متمکن ہوگا کہ حرف از حروف اصلی وے، کہ اس کے حروف اصلی سے کوئی حرف، اس کے حروف اصلی سے، از حروف اصلی وے، اس کے حروف اصلی سے، حرف کوئی حرف، حرف علت و حمزہ و 2 حرف صحیح وے از یک جنس نباشد، کہ لفظی ترجمہ دیکھیں، از حروف اصلی وے کہ اس کے حروف اصلی سے، حرف کوئی حرف، حرف علت، ٹھیک ہے، حرف علت نہ ہو، و حمزہ، حمزہ نہ ہو، و 2 حرف صحیح وے، اور اس کے 2 صحیح سے 2 حرف نہ ہوں، از یک جنس، ایک جنس کے، تو اس کو کہتے ہیں صحیح۔ کہ حرف از حروف اصلی وے کہ جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو اور حمزہ نہ ہو، 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں، اس کے صحیح سے 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صحیح۔ یعنی مثال کے طور پر کہ حرف علت نہ ہو، تو حرف علت جیسے قوالا ہے، وعدہ ہے، تو اب دیکھو وعدہ، فعلا، تو فا عین لام، تو اس کے مقابلے میں یہاں پر وعدہ، فا کے مقابلے میں واو آ گیا، تو حرف علت آ گیا، تو اب یہ صحیح نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ یا قوالا ہے، بیچ میں واو آ گیا، یعنی فاعل لام، فعلا، قوالا، عین کے مقابلے میں واو آ گیا، تو یہ صحیح نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ حرف علت آ گیا۔ یا حمزہ ہو، جیسے قرأ، سألا،
تو اس میں حمزہ آ گیا، تو یہ بھی کیا ہے، صحیح نہیں ہوگا۔ یا اس کے صحیح سے دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں، جیسے فارارا ہیں، تو فارارا، اب یہ دونوں حروف صحیح ہیں، حرف علت بھی نہیں، حمزہ بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے، ایک سے ایک ہی جنس کے دو حروف ہیں، فارارا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو تینوں نہ ہو، یعنی حرف علت بھی نہ ہو اس کے حروف اصلی میں، اس کے حروف اصلی کس کو مانا جاتا ہے؟ جو فا کے مقابلے میں ہوگا، جو عین کے مقابل میں ہوگا، جو لام کے، تو اس کو کہیں گے حروف اصلی۔ تو اس کے حروف اصلی میں کیا کیا نہ ہو؟ حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو، اور دو حرف ایک جنس سے نہ ہوں، تو پھر وہ صحیح کہلائے گا۔ چوں جیسے ضربا، اب دیکھیے ضربا، فعل کے وزن پر ضربا، تو فعل کے جو ہے ضاد کس کے مقابل میں ہے؟ فعل، فا کے مقابل میں، را عین کے مقابل میں، اور با لام کے مقابل میں۔ تو اب یہ ان تینوں میں سے جو کوئی حرف علت ہے؟ نہیں۔ حمزہ ہے؟ نہیں۔ دو حرف ایک جنس کے ہیں؟ نہیں، تو یہ صحیح ہے۔ بعثرا، اس میں بھی دیکھو حرف علت ہے؟ نہیں ہے۔ حمزہ ہے؟ نہیں ہے۔ دو حرف ایک جنس کے؟ نہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو ضربا ثلاثی مجرد کی مثال ہوگی، اور بعثرا ثلاثی مزید کی مثال ہو گئی۔ اور رجل، جعفر، سفر، جلن، یہ جو ہے کہا نا کہ تو جان کہ جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ کے تمام افعال متصرفہ، یعنی وہ ایسے افعال جن کی گردان آتی ہے، تو ان کی مثال بھی دے دی، اور یعنی وہ چار قسم پر ہوتے ہیں، تو صرف فعل ہی نہیں ہوتے ہیں، صرف اسم ہی نہیں ہوتے، بلکہ دونوں اسم متمکن کی بھی بات کر رہے ہیں اور افعال متصرف کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو افعال متصرفہ کی مثال جیسے ضربا، بعثرا، اور اسماء متمکن کی مثال جیسے رجل، جعفر، اور سفر، جلن۔ ٹھیک ہے، تو اب رجل میں دیکھیں، حمزہ ہے، حرف علت ہے؟ نہیں ہے، اور دو حرف ایک جنس کے نہیں، جعفر اس میں بھی نہیں ہے، سفر، جلن، تو یہ کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا۔ ضربا اس نے مارا، بعثرا اس نے فتنہ کیا، رجل وہ مرد، اور جعفر بہادر، اور سفر، جلن سیب کے مشابہ جو پھل ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں سبق آ گیا ہوگا انشاءاللہ، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، کل کا سبق اس سے آگے بیان کریں گے۔